السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک اسٹڈیز کے عربی لینگویج کا آج ہم لوگ چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو عربی لینگویج کو کنٹین کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے اس کا نوٹس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں دے دیا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ سب سے پہلے جو یہ نوٹس آپ کو دیا گیا ہے اس نوٹس کو آپ ایک بار پڑھ لیں اور خود سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نوٹس کو بہت آسان انداز میں جو ہے بنایا گیا ہے تاکہ ہر آدمی جو بالکل بگنر ہو وہ بھی اس کو بہت آسانی سے سمجھ کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اس نوٹس کو جو ہے وہ ایک بار پہلے پڑھ لے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ہم نے اسی نوٹس کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو چلیے آج کی ہم پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آن لائن اسلامک اسٹڈیز کا عربی لینگویج کا آج پہلا لیکچر ہے جس میں ہم انٹروڈکشن ٹو عربی گرامر کو ہم پڑھیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے دوستو ہم نے اس میں اسکپ کر دیا ہے، جیسے اوریجن آف عربی لینگویج، ہسٹری آف عربی لینگویج کیوں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے جاننا، عربی لینگویج کے کیا فائدے ہوتے ہیں خود سیکھنے والے پہ، سکھانے والے پہ۔ یہ ساری چیز ہم نے اس لیے اسکپ کر دیا ہے کہ چونکہ ہم آپ کو، اگر آپ نے ہمارے پہلے ویڈیوز کو دیکھا ہو تو ہم لوگوں نے ایک آن لائن اسلامک کورس بنایا ہے، جو کورس میں آپ کو ایک ایڈمیشن لے کر کے آپ پورے 3 سال تک کا جو کورس ہے اس کو آپ پڑھتے ہو تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ چونکہ باقی جو یہ سارے جو ویڈیوز یوٹیوب پہ آپ کو اویلیبل ہے یہ پورے کے پورے کمپلیٹ کورس نہیں ہے، بلکہ ایک جو فائدہ پہنچا سکتا ہے ایک حد تک، صرف اس اعتبار سے اس کورس کو بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ ویڈیو یوٹیوب پہ ہی اگر ویڈیو کو آپ دیکھ کر کے پڑھتے ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ تب بھی سیکھ لو گے، لیکن اگر آپ کورس کو جوائن کر لیتے ہو، ایڈمیشن لے لیتے ہو تو پھر بہت زیادہ آپ کو نالج رہے گا، بہت زیادہ آپ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو اور بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹلی کلاس اٹینڈ کر کے کسی کے نگرانی میں پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے نارمل ویڈیو سے سیکھنا، اس دور میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں الگ باہر کی باتیں ہیں۔ آپ کو اگر ایڈمیشن وغیرہ چاہیے تو آپ اس میں جو ڈیٹیلز دیے گئے اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے ہم اس کی ساری چیزیں آپ ڈیٹیلز مانگ سکتے ہو، پروسیس مانگ سکتے ہو، تو وہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ چلیے آج کی ہم پڑھائی کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر انگلش میں اور اردو میں جو ہے وہ سیم چیزیں لکھی گئی ہیں، تو میں بنا وقت گوائے جو ہے آپ کو صرف نارملی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی لینگویج کا کوئی بھی پیراگراف ہو، ورڈ ہو، سینٹنس ہو، بک ہو، کچھ بھی ہم عربی لینگویج میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں اسم، دوسرے نمبر پہ ہے فعل اور تیسرے نمبر پہ ہے حرف، جس کو میں نے یہاں ہائی لائٹ کیا ہے یلو کلر سے۔ تو پوری کی پوری عربی لینگویج جو ہے وہ 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلا اسم ہے، دوسرا فعل ہے اور تیسرا حرف ہے، جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ پوری کی پوری عربی لینگویج جو ہے صرف انہی 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ انہی 3 چیزوں کو جوڑا جاتا ہے آپس میں۔ وہ جوڑنے کے کیا پروسیس ہے، کیسے تینوں کو جوڑا جاتا ہے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بہت آگے پڑھنے والے ہیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ابھی صرف آپ کو اتنی باتوں میں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی پوری عربی لینگویج صرف 3 چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے۔ پہلے کو اسم کہتے ہیں، دوسرے کو فعل اور تیسرے کو حرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور نیچے آئیے، یہاں دیکھتے ہیں، یہاں اسی چیز کو ہم نے تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہاں پر دیکھو اسم ہے، پھر ہم نے اسم کو ایڈ کیا فعل کے ساتھ اور فعل کو ایڈ کیا اور اسم اور فعل کو ہم نے ایڈ کیا حرف کے ساتھ، تو ایک کمپلیٹ سینٹنس ہمارا بن گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف تینوں کو ہی ملائے، کبھی کبھی جو ہوتا ہے 2 اسم ہوتا ہے وہ بھی پورا سینٹنس بنا دیتا ہے، کبھی کبھی صرف ایک فعل سینٹنس بنا دیتا ہے، لیکن یہ آگے کی چیزیں ہیں، تو اس کو بھی آپ جو ہے بس اتنا دھیان میں رکھیں کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری عربی لینگویج صرف ان 3 چیزوں سے ہی بنتی ہے۔ میکسیمم جو ہوتا ہے وہ یہ صرف یہی 3 چیز ہوتی ہیں۔ منیمم میں یہ ہو سکتا ہے کبھی صرف ایک اسمی ہو، کبھی ایک فعلی ہو، کبھی صرف اسم فعل حرف تینوں۔ یہاں تک بات جو سمجھ میں آ گئی تو آپ تھوڑا اور آگے آپ دیکھو کہ یہاں پر اسم ہے محمد، اس کے بعد ایک فعل ہے کتبہ جس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، اور یہاں پر ایک
اور اسم ہے جو ہے قلم یعنی کہ نارمل پین، اور ایک حرف ہے با، یہ حرف ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ اسم ایک ہے، فعل کتبہ الگ ہے، اور یہاں پر اسم اور حرف دونوں مل گیا جو ہے کہ با بقلم، تو یہ با جو ہے وہ قلم اسم کے ساتھ مل گیا، تو یہاں پر اسم اور حرف یعنی ایک جملہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے سینٹنس کہ محمد کتب بقلم، کہ محمد نے قلم سے لکھا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے لکھنے کے لیے کیا کیا چیز کا استعمال کیا؟ دو اسم کا ہم نے یوز کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسم یہ ہے اور ایک اسم یہ ہے، اس کے بعد ہم نے ایک لکھنا فعل کا جو ہے استعمال کیا، اور ایک ہم نے حرف کا استعمال کیا۔ تو ہم نے ایک سینٹنس یعنی کہ محمد نے قلم سے لکھا، اس کے لکھنے کے لیے ہم نے دو اسم، ایک فعل اور ایک حرف کا استعمال ہم نے کیا ہے۔ اس بات کو اور زیادہ سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ یہاں دیکھیے کہ یہ عربی لینگویج کی یہ عربی کی ایک کتاب ہے جس کی ایک پیج میں نے آپ کے سامنے کھول رکھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بات پڑھ لی ہے کہ عربی لینگویج صرف 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ ایک پورا ایک بک ہے، تو ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر اسم ہے، کہاں پر فعل ہے، کہاں پر حرف ہے۔ آپ کائنڈلی مجھے فالو کریں۔ یہ جو آپ واو ہے یہ حرف ہے، یہ قد اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ عندہ اسم ہے، یہ وضع فعل ہے، یہ امثلہ یہ اسم ہے، یہ تمرینات اسم ہے، ان حرف اختیار اسم، شیئن اسم، من حرف، کلام حرف اسم، عربی اسم، تقدیم اسم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا جس میں اسم ہے، بہت سارے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ آپ ابھی ان چیزوں میں مت پڑھیے کہ میں کیسے پہچان پا رہا ہوں کہ حرف کون ہے، اسم کون ہے، فعل کون ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ 2-3 ویڈیوز کے بعد۔ ابھی صرف میں آپ کو اتنا اس چیز سے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک عربی بک ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو صرف اسم، فعل اور حرف ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ یہاں تک کہ ابھی تک جو ہم نے بات کی اس سے آپ کو اتنی باتیں یاد رکھنی ہے صرف کہ کوئی بھی عربی لینگویج میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ میکسیمم کسی پیراگراف میں، کسی سینٹنس میں یہ تینوں چیزیں مل سکتی ہیں، یا پھر منیمم یہ 1-2 اسم ہی ہو یا پھر کوئی ایک فعل ہو۔ تو منیمم میں ایک فعل 2 اسم ہو سکتا ہے، یا پھر صرف ایک فعل ہی ہو سکتا ہے، یا پھر صرف 2 اسم ہی ہو سکتا ہے، لیکن میکسیمم جو ہو سکتا ہے اسم، فعل اور حرف تینوں ہو سکتا ہے۔ وہ بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عربی لینگویج صرف 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اس کو بس آپ یہاں پر یاد رکھیں۔ اور آپ کو جب یہ چیزیں پتہ چل گئی کہ عربی لینگویج صرف 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف، تو جن لوگوں نے عربی گرامر کو بنایا ہے، اس کے رول اینڈ ریگولیشن کو بنایا ہے، کہ جن چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر کے فالو کر کے ہم عربی لینگویج کو سیکھتے ہیں، ان لوگوں نے 2 الگ الگ سبجیکٹس میں عربی گرامر کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے علم النحو اور دوسرا ہے علم الصرف۔ اب یہاں پر جو ہے علم النحو کے بارے میں جانتے ہیں کہ علم النحو کیا ہے۔ علم النحو میں جس سبجیکٹ سے ہم بات کرتے ہیں، علم النحو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم اسم اور حرف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں حرف کو کیسے پہچانا جائے، اسم کو کیسے پہچانا جائے، حرف کے کیا یوزز ہیں، اسم کے کیا یوزز ہیں، اور کیسے 2 اسم کو ملایا جاتا ہے، یا کیسے اسم کو حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، یا کیسے اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو علم النحو میں ہم اسم اور حرف کے بارے میں جتنی چیزیں، جتنے ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسم اور حرف کے بارے میں ہم جو ہے علم النحو میں سیکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے یلو کلر سے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر غلطی سے یہ کچھ اور جو ہے ریٹن ہو گیا ہے کنورٹ ہونے کے بعد، یہاں پر اصل میں اسم ہونا چاہیے تھا، تو اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ تو علم النحو میں ہم اسم اور حرف کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آپ کو یہاں تک یہ بات پتہ ہے کہ پوری عربی لینگویج 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اور علم النحو میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم اور حرف پر ہم بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس صرف ایک دوسرا جو ہے بچا، وہ ہے علم الصرف۔ علم الصرف میں ہم
بات کرتے ہیں فعل کے بارے میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی لینگویج کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا, 2 سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کیا عربی گرامر کے بنانے والوں نے, علم النحو اور علم الصرف میں. علم النحو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسم اور حرف کے بارے میں, اور علم الصرف میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فعل کے بارے میں. تو آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے. آپ کو اس ویڈیو میں صرف 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. پہلا کہ عربی لینگویج صرف 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے, وہ ہے میکسیمم جو 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ ہے اسم, فعل اور حرف. اس کے بعد عربی بنانے والوں نے عربی گرامر کو 2 الگ الگ سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے, علم الصرف اور علم النحو میں. علم النحو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسم اور حرف سے, اور علم الصرف میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں فعل سے. تو یعنی کہ عربی گرامر جو 3 چیزوں پر بنی ہوئی تھی وہ تینوں کے تینوں ان 2 سبجیکٹس میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے علم النحو اور علم الصرف کو پڑھ لیا تو مطلب آپ نے اسم, فعل اور حرف کے استعمال, اس کے پڑھنے کا طریقہ, اس کے جوڑنے کا طریقہ, وہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لیا. تو کائنڈلی آپ اس نوٹس کو آپ یاد رکھیں. اس ویڈیو میں جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی گئی اس کو یاد رکھیں. اور ابھی یہ چونکہ اسٹارٹنگ ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے, تھوڑا ڈیفیکلٹ لگے. تو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, آپ اس میں جو نمبر دیا گیا اس پہ آپ کال کر کے پوچھ لیں, یا کمنٹ سیکشن میں آپ وہ کوشچن لکھ دیں, تاکہ آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کو اور زیادہ آپ کے جو پرابلمس ہیں اس کو ہم سولوشن کر سکیں. تو اب تک کے لیے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.